پھر نہیں جوڑا. الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام وقال تعالی ومن یبتغ غیر الاسلام دینا فلن يقبل منه وهو فی الآخرة من الخاسرین. صدق اللہ العظیم. محترم دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہمارے اوپر بہت بڑا انعام، بہت بڑا احسان، بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. یہ کلمہ جو ہے وہ ایمان کا کلمہ ہے. ہم اس بات کا یقین رکھتے ہیں کہ معبود اور اللہ صرف اور صرف کتنے ہیں؟ کتنے ہیں بھائی؟ ایک ہی ہے، اور وہی پوری کائنات کو چلانے والا ہے. پوری دنیا کا نظام جو چل رہا ہے اس کو ایک اللہ چلا رہا ہے. زمین اس نے بنائی ہے، آسمان اس نے بنایا ہے، چاند اس نے بنایا، سورج اس نے بنایا ہے، دریا اس نے بنائے ہیں، پہاڑ اس نے بنائے ہیں، اور ایک بہت بڑا نظام، بہت بڑا نظام ہے. جو ہم کو نظر آ رہا ہے وہ تو بہت تھوڑا ہے. ابھی ریسرچ آ رہا ہے سائنس کا نیا نیا کہ اور زیادہ ہیں اور آگے ہیں. سمندر کے اندر مخلوق ہیں اور جنگلات ہیں بڑے بڑے، قسم قسم کے اندر درندے ہیں، چرندے ہیں، پرندے ہیں. سمندر میں مچھلیاں ہیں، ہزاروں قسم کی مچھلیاں ہیں. کتنے قسم کی؟ ہزاروں قسم کی. اور مچھلیوں کے جھنڈ ہیں. آپ کے یہاں مچھلی کا شکار ہوتا ہے دریا کے کناروں پر؟ پورا کتنا روزانہ پکڑ کے لاتے ہیں. کتنے بوٹ ہیں بھائی؟ کتنے بوٹ شپنگ کرتے ہیں؟ اندر جاتے ہیں سمندر میں. کتنے بوٹ جاتے ہیں پتہ ہے کسی کو؟ کئی 100 بوٹ ہوں گے سب جگہ دریا کناروں پر، اور روزانہ ہزاروں لاکھوں مچھلیاں پکڑ کے لاتے ہو اور دنیا بھر میں جاتی یہاں سے. لیکن کبھی مچھلیاں ختم ہوئی تو مچھلیاں کون بناتا ہے؟ بولو نا بھائی، کون پیدا کرتا ہے ان کو؟ اللہ پیدا کرتا. کوئی حکومت کی طاقت نہیں ہے ایک مچھلی پیدا کرے. ایک اللہ ہے جو اتنی ساری مچھلیوں کو جنم دیتا ہے سمندر میں. اتنے سارے انسان روزانہ پیدا ہوتے ہیں، بچے روزانہ ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہیں، اور ان سب کو وہ جسم کے سارے پارٹس دیتا ہے، سارے اعضاء. 2 آنکھیں، 2 کان، 1 ناک، زبان، چہرہ، سر، بال، ہاتھوں کی انگلیاں، ہر جوڑ کو ٹھیک ٹھاک کرتا ہے. کتنا بڑا سسٹم ہے پورے باڈی میں. کبھی ریسرچ کیا اس کے اوپر؟ انہوں نے کیا ہوگا میڈیکل والوں نے، لیکن جو میڈیکل ریسرچ ہے وہ بہت تھوڑا ہے. 0.% ریسرچ ہے. ابھی 99.99% ریسرچ باقی ہے اور پورا بھی نہیں ہوگا. وہ اللہ پاک دعوت دے رہا ہے وفی انفسکم افلا تبصرون. وفی انفسکم افلا تبصرون، کیا تم اپنے آپ میں غور و فکر نہیں کرتے ہو؟ اللہ پاک نے انسان کو بنایا ہے، ایک ناپاک نطفے سے بنایا. عجیب و غریب طریقہ ہے اللہ کا، عجیب و غریب طریقے سے بنایا. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم انشأناه خلقا آخر فتبارك الله احسن الخالقین. کہ ایک نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر اس کو گوشت کا ٹکڑا بنا دیا،
اور اس میں ہڈیاں ڈال کر اس کو اوپر سے پہنا دیا اور ایک جیتا جاگتا انسان بنا دیا. پیدا ہوتا ہے اتنا سا بچہ ہوتا ہے، پھر دھیرے دھیرے وہ نشہ نما پاتا ہے. آپ لوگ فوٹو ہوتی ہیں نا چھوٹے بچوں کی، آپ میں سے بہت سو کی ہوگی گھر میں محفوظ. تو اتنے سے تھے، دھیرے دھیرے ہوتے ہوتے اتنے بڑھ گئے. تو یہ کس نے کیا؟ بولو نا بھائی. اللہ نے کیا، جو بہت بڑا ہے. وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ہمیشہ سے وہی ہے. پہلے کوئی نہیں تھا، زمین نہیں تھی، آسمان نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا. اللہ تھا. کون تھا؟ ذرا زور سے بولو نا بھائی. اللہ تھا. اور ایک دن آئے گا اللہ سب کو ختم کر دے گا، سب ختم ہو جائے گا. قیامت کا دن ہوگا، پوری کائنات کو توڑ پھوڑ کے ختم کر دیا جائے گا. آسمان ٹوٹ جائے گا، ستارے بکھر جائیں گے. پہاڑ جو ہیں پہاڑ وہ روئی کے گالوں کی طرح، جیسے ابھی موسم میں ہم کو بادل دکھتے ہیں نا اڑتے ہوئے، ایسے پہاڑ اڑ جائیں گے. پہاڑ اڑ جائیں گے جیسے بادل اڑتے ہیں ابھی، ایسے روئی کے گالوں کی طرح اڑ جائیں گے. سمندر میں آگ لگ جائے گی، سب ختم ہو جائے گا. پھر اللہ پاک سب کو دوبارہ زندگی دے گا اور قیامت کے میدان میں کھڑا کرے گا سب کو. آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی، سب کو اللہ پاک قیامت کے میدان میں کھڑا کر کے یہ جو زندگی اللہ نے دی ہے وہ زندگی کا، یہ جو جوانی دی ہے وہ جوانی کا، اللہ نے جس کو جتنا پیسہ مال دیا ہے اس پیسے کا، جس کو جو علم دیا ہے اس علم کا، اللہ پاک سب سے حساب مانگے گا. حساب دو، کیا کیا تم نے؟ اب بتاؤ. ایک دن ہوگا وہ، پھر اس میں حساب کتاب ہوگا. سب جنہوں نے اس دنیا کی زندگی میں اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو امام الانبیاء والمرسلین ہیں، سارے انسانوں کے اور تمام نبیوں کے سردار ہیں، آپ کو اللہ پاک نے آئیڈیل بنایا ہے. کیا بنایا؟ بولو نا بھائی. آئیڈیل بنایا. آپ کے ایک ایک طریقے کا اتباع کرنے کا حکم دیا ہے کہ دنیا میں بسنے والا ہر انسان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارے. بال ایسے بناوے جیسے حضور نے بنائے تھے، چہرہ ایسا بناوے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا تھا، لباس ایسا پہنے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہنا تھا، چال ایسی چلے جیسے حضور چلے تھے، کھانا ایسے کھائے جیسے آپ نے کھایا تھا، مسکرائے ایسے جیسے آپ مسکرائے تھے. ہر کام کو کیسے کرنا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل اتارتے ہوئے کرنا ہے. آپ کو آئیڈیل بنایا. اللہ کا جو حکم ہے وہ پورا کرنے کے لیے آپ کو آئیڈیل بنایا کہ یہ نمونہ ہے آپ کے سامنے، یہ آئیڈیل ہے، یہ جیسے کر رہے ہیں ویسے کرو. اس کے لیے دنیا میں اللہ پاک نے زندگی دی ہے. اس کا حساب لے گا قیامت میں اللہ کہ ہم نے تم کو دنیا میں موقع دیا تھا، آپ نے اس میں کتنا برت کر آئے ہو. اب جنہوں نے یہ کیا ہے ان کے لیے سیدھا سیدھا راستہ ہوگا جنت، سیدھا سیدھا راستہ ہے. اور جنہوں نے نہیں کیا ہے تو پھر ان کو وہاں جواب دینا پڑے گا. کیا کرنا پڑے گا؟ جواب دینا پڑے گا، اور ان کو سزا بھی بھگتنی پڑے گی. جیسا جرم ہوگا ایسی سزا ہوگی. اب اللہ پاک نے ہمیں موقع دے دیا کہ ہمیں ایسے ماحول میں، ایسے علاقے میں جنم دیا ہے کہ جہاں اللہ کا نام ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر چلنے کا چرچا مذاکرہ ہے، مسجدیں ہیں، اذان ہو رہی ہے، قرآن پڑھنے کی اللہ نے توفیق دی، اور دین کی دعوت کا ایک کام چلایا اللہ پاک نے کہ جس کے ذریعے سے ہم اللہ کو پہچانیں، اپنے نبی علیہ السلام کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اور دین پر عمل کرنے کی طاقت پیدا کریں. کیا پیدا کریں؟ دین پر چلنے کی شکتی پیدا کریں. دین پر چلنے کی ایک طاقت ہوتی ہے، اور وہ طاقت اندر ہوتی ہے. کہاں ہوتی ہے؟ بولو نا بھائی. بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ گجراتی میں بولو؟
બોલો ને ભાઈ, અરે બોલો ને ભાઈ, આવે સમજમાં આવી જાય કે ગુજરાતીમાં બોલો? તો આમ તમે મને એવી રીતે જોઈ રહેલા છો કે હું બંગાળીમાં બોલતો હું. આમ જરા તમે કંઈક હું હા કરો તો સમજમાં આવે કે ભાઈ વાત સમજમાં આવી રહેલી છે. કેવું કરો? ઉર્દુમાં બોલું, ગુજરાતીમાં? હે? तो बात समझ में आ रही है ना भाई? क्या कहा मैंने आखिर में? हाँ, दीन पर चलने की जो ताकत है वो अंदर होती है, बाहर नहीं होती. 80 साल का बूढ़ा आदमी है, उसमें दीन पर चलने की ताकत है, तो वो सर्दी के मौसम हो, गर्मी का मौसम हो, बारिश हो रही हो, फजर के वक्त उठ जाता है, चला नहीं जाता तो लकड़ी पकड़ता है, दिखता नहीं है बराबर तो धीरे धीरे चलता चलता मस्जिद पहुंच जाता है. पहुंचता नहीं पहुंचता? कि उनके अंदर ताकत है नमाज पढ़ने की, अंदर से ताकत. और एक जवान लड़का 16 साल का, 17 साल का, 18 साल का, अल्लाह ने ताकत दी है, कुव्वत दी है, आंखों में रोशनी दी है, लेकिन वो मस्जिद नहीं जा पाता. क्योंकि उसके अंदर ताकत कमजोर है, अंदर की ताकत नहीं है. एक आदमी के पास आंखें हैं लेकिन उसको अंग्रेजी पढ़ना नहीं आता, तो पढ़ सकेगा वो? बोलो ना, पढ़ेगा वो? क्यों नहीं पढ़ता? वो देखता है फिर भी नहीं पढ़ता. क्यों नहीं पढ़ता? उसको पढ़ना आता, वो देखेगा लेकिन पढ़ नहीं पाएगा. एक आदमी के पास आंखें हैं लेकिन गुजराती पढ़ना उसको नहीं आता, तो पढ़ पाएगा वो? लेकिन एक आदमी के पास आंखें भी हैं, पढ़ना भी आता है, तो ये फटाफट पढ़ लेंगे. ऐसे एक आदमी के पास बॉडी तो है, जिस्म है, लेकिन अंदर जो है नमाज पढ़ने की ताकत अंदर, तो आदमी बावजूद है कि ताकत है, कुव्वत है, फुर्सत है, वक्त है, नमाज नहीं पढ़ पाता. हालांकि नमाज किसका हुक्म है? बोलो ना भाई, नमाज अल्लाह का हुक्म है. कॉलेज में आदमी होता है, प्रोफेसर का प्रिंसिपल का हुक्म आता है तो एकदम से आदमी प्रिंसिपल साहिब की दूसरी करना पड़ेगा कि प्रिंसिपल का ऑर्डर है, प्रिंसिपल का ऑर्डर है. नमाज अल्लाह का हुक्म है, अल्लाह का ऑर्डर है. फिर आदमी कभी नमाज छोड़ेगा? आप लोग तय करो, इंशाल्लाह कभी नमाज नहीं छोड़ेंगे. पढ़ोगे इंशाल्लाह? कितने वक्त की पढ़ेंगे? 5 वक्त. और नमाज बाजमात अदा करनी. कैसे अदा करनी? हदीस पाक में आता है क़यामत के दिन, मैंने अभी कहा ना क़यामत का दिन आएगा एक, क़यामत के दिन सबसे पहला हिसाब नमाज का होगा. अव्वलु मा युहासबु बिहिल अब्दु यौमल क़ियामति अस्सलात, कि पहला हिसाब नमाज का होगा. जिसकी नमाज क्लियर होगी तो उसको कहे भाई चलो ठीक है जाने दो इसको, और अगर नमाज क्लियर नहीं है तो फिर सारा दफ्तर खुलेगा. नमाज बहुत बड़ा फरीजा है. ईमान के बाद सबसे बड़ा रुकन नमाज है. सबसे पहला नंबर कौन सा? ईमान, फर्स्ट, सबसे पहली चीज कि अल्लाह को एक मानना है, उसी की इबादत करनी है. हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानना है. क्या मानना है? कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं, आपके बाद अब कोई नबी नहीं है, आखिरी नबी है आप. नबूवत का दरवाजा अल्लाह ने बंद कर दिया. अब क़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए आइडियल कौन रहेगा? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहेगा. ये हमारा ईमान है. आप अल्लाह के रसूल हैं, आखिरी रसूल हैं, और आपके बाद कोई नबी नहीं है, और आप क़यामत तक आने वाले इंसानों के इमाम हैं, रहबर हैं, मुक्तदा हैं, आइडियल हैं. ये हमारा ईमान है. फिर ईमान के बाद इबादत है. इबादत में सबसे बड़ी और अहम इबादत नमाज है. फिर रोज़ा है, ज़कात है, हज है. ये नमाज बहुत बड़ी चीज़ है. और जो आदमी नमाज की पाबंदी कर लेगा, अल्लाह पाक उसको दूसरे गुनाहों से बचा लेगा, दूसरे गुनाहों से अल्लाह बचा देगा. नमाज में वो पावर है, नमाज में वो ताकत है कि दूसरे गुनाहों से बंदा बच जाता है. जैसे ठंडक में ताकत है कि चीजों से बदबूदार बनाने से वो बचा लेता है. आपके घर में सालन, रोटी, चावल सब बचता है तो कहाँ रखते हो उसको? बोलो ना भाई, क्यों रखते हैं अंदर? खराब होने से बच जाए. तो वो ठंडक में ताकत है, ठंडक में कि चीज को खराब नहीं होने देगी.
ایسے نماز میں طاقت ہے کہ وہ گناہوں سے بچاتی. قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر کہ نماز برائیوں اور بے حیائیوں سے روک دیتی. اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ کسی حال میں بھی نماز قضا نہ ہو. 5 وقت کی نماز اسکول میں ہو، کالج میں ہو، گھر پر ہو، سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، میدان میں ہو، جیسے اذان ہو جاوے سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ نماز پڑھنی. نماز کے بہت فائدے ہیں، نماز کے بہت سارے فائدے. نماز سے زندگی میں برکت ہو جاتی، روزی میں برکت ہوتی، آدمی تندرست رہتا ہے. نماز پڑھنے والے کا چہرہ روشن رہتا ہے. لوگ آج کل بیوٹی کے لیے کتنی فکر کرتے ہیں؟ ارے کرتے نہیں کرتے؟ کافی خرچہ کرتے ہیں، لیکن وہی کے وہی ہیں. شام کو سارا کیا، صبح پھر آئے تو وہیں کے وہی. ارے یہی ہوتا ہے جہاں تھے وہاں. لیکن نماز کا جو نور ہے، نماز کا نور، وہ ایسی بیوٹی ہے کہ اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا. ایک کالا کلوٹا بھی آدمی نمازی ہوتا ہے نا تو اس کا چہرہ ایسا روشن ہوتا ہے کہ کوئی دنیا کے کوئی پاور، کوئی طاقت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. وہ نماز کا نور ہے، عبادت کا نور ہے. وہ بیوٹی کس کی ہے؟ عبادت کی، نماز کی، اللہ کے ذکر کی. وہ چہرہ روشن ہوتا ہے اور دل بھی روشن ہو جاتا ہے. دل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ روشن ہو جاتا ہے. ہاں، اور اللہ سے لینے کا ذریعہ ہے، کی ہے وہ. نماز کیا ہے؟ کی چابی ہوتی ہے. اللہ کے خزانوں کی چابی کیا ہے؟ بولو نا، نماز ہے. کہ نماز پڑھو اللہ سے لو، نماز پڑھو اللہ سے لو. لیکن آپ دیکھیں آج کل ڈیجیٹل کی ہوتی ہے نا، ڈیجیٹل. تو ڈیجیٹل کی میں ایک نمبر بھی آگے پیچھے ہو جاتا ہے تو کھلتا ہے. بولو نا بھائی. بہت سارے جوان ہوتے کہ ہم نماز بھی پڑھتے لیکن کچھ ہوا نہیں، نماز بھی پڑھی لیکن پاس نہیں ہوئے، نماز بھی پڑھی لیکن فیل ہو گئے، 2 رکعت پڑھ کے پیپر بھرنے گئے تھے. لیکن ایک نمبر رانگ لگ جاتا ہے تو کھلتا ہے کمپیوٹر، کھلتا ہے موبائل کھلتا ہے. اوکے بھائی، میں نے کی جو اس کا ہے ڈیجیٹل نمبر میں نے لگایا لیکن پھر بھی نہیں کھلا. تو پھر کہتے ہیں بھائی نمبر رانگ لگا ہے. کیسا نمبر لگا؟ رانگ نمبر. تو ایسے جب نماز میں نمبر رانگ لگتا ہے تو پھر کام نہیں ہوتا. باقی نماز میں تاثیر ہے کہ اللہ کے خزانوں سے آدمی فائدہ اٹھاوے. نماز پڑھیں، اللہ سے کہیں یا اللہ پاس کر دے، اللہ پاس کر دے گا. نماز پڑھے، اللہ سے کہے کہ اللہ میں مصیبت میں ہوں، تکلیف میں ہوں، میری تکلیف کو دور کر دے، اللہ تکلیف. فضائل نماز میں قصہ لکھا ہے. فضائل نماز میں قصہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ ایک آدمی تھا، ٹرانسپورٹیشن کا کام کرتا تھا، مال سامان لوگوں کا لے جاتا تھا، لوگوں کا سامان لے جاتا تھا. ایک مرتبہ ایک آدمی آ گیا کہ بھائی مجھے ساتھ میں تم لے چلو، مجھے جانا ہے تو میں تمہارے ساتھ بیٹھ جاؤں، تم کو میں اجرت دے دوں گا، ٹکٹ کے پیسے دے دوں گا میں. ٹھیک ہے بھائی چلو. سیدھا سادہ آدمی تھا بیچارہ وہ، تو اس کو لے کر چلاؤ. اب وہ جا رہے تھے مین ہائی وے پر سے اپنی منزل پر. تو وہ جو ساتھ میں چلا تھا اس نے کہا بھائی مجھے تو اس طرف جانا ہے اور یہ راستہ شارٹ ہے. وہ کہا بھائی میں نے دیکھا نہیں ہے، میں تو اسی راستے سے جاتا ہوں. میں نے دیکھا ہے، تم چلو نا میرے ساتھ. اور اس کو تیار کر کے لے کر چلا. آگے چلے وہ تھوڑے بڑے کہ وہ راستہ جو ہے ختم ہو گیا، اینڈ آ گیا، باقی کوئی راستہ نہیں. اور جنگل تھا وہاں پر جنگل تھا، اور وہاں لوگوں کی، مرے ہوئے لوگوں کی کھوپڑیاں اور باڈی پڑی ہوئی تھی، ڈیڈ باڈی. تو اس نے اس کو کہا کہ بھائی اب میں تجھے لوٹوں گا اور تجھے قتل کر دوں گا، اسی لیے تجھے یہاں لایا ہوں. تو بھائی ایسا مت کر، تجھے جو پیسے ویسے لے لے لیکن مجھے چھوڑ دے. بولے نہیں، میں کسی کو چھوڑتا نہیں، میں پہلے مارتا ہوں پھر پیسے لیتا ہوں اور تجھے بھی مار دوں گا. تو اس نے کہا ایک کام کر بھائی، مجھے 2 رکعت نماز پڑھ لینے دے، پھر اس کے بعد تو مار دینا مجھے. تو کہا پڑھ لے تو بھی، یہ جو تیرے پہلے آئے تھے انہوں نے بھی ایسا کہا تھا مجھے، لیکن ان کی نماز نے ان کو کچھ کام دیا، تو بھی پڑھ لے. ٹھیک ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے نماز کے لیے رکعت باندھی، سورہ فاتحہ پڑھی. اب کوئی سورت، کوئی آیت ہی ذہن میں نہیں آ رہی کیا پڑھیں، کیونکہ وہ سامنے موت تیار ہے وہ مارنے کے لیے، کیا پڑھیں. ایک دم سے آیت یاد آئی، امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء.
من یجیب المضطر اذا دعا، جس میں اللہ پاک اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے کہ مضطر یعنی پریشان حال جب بندہ ہو جاتا ہے، پریشان حال ہو جاتا، ایک دم حالات میں گر جاوے، اور ایسے حال میں جب بندہ اپنے اللہ کو پکارتا ہے تو پھر اللہ اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ اس کی پکار کو سن لیتا ہے۔ اب یہ نماز پڑھ کے انہوں نے اللہ سے کہا، ایک دم سے ایک فرشتہ نمودار ہوا اور اس نے اس آدمی کو قتل کر دیا۔ کس کو؟ جو ان کو قتل کرنے کھڑا تھا۔ دوسرا تو کوئی تھا نہیں، وہاں دو ہی تھے۔ آسمان سے فرشتہ آیا، انہوں نے سلام پھیر کر پوچھا بھائی تو کون ہے؟ تو کہا میں امن یجیب المضطر کا غلام ہوں، مجھے اللہ نے بھیجا ہے۔ تو ان کا کام کیسے ہوا؟ بولو نا، کیونکہ ان کی کمپلیٹ، نمبر سارے کمپلیٹ تھے، ان کی نماز کمپلیٹ تھی۔ ابھی ہماری نماز کمپلیٹ نہیں ہے نا، ہے کمپلیٹ؟ نماز اگر کمپلیٹ کر لیں تو پھر اس نماز سے ہمارے سارے کام اللہ بنا دے گا۔ تو اس لیے طے کرو کہ انشاءاللہ نماز کو اچھی بنا کے پڑھیں گے، نماز کو سیکھیں گے انشاءاللہ۔ کون کون سیکھے گا؟ ہاں، رکوع کیسے کرنا، قیام کیسے کرنا، سجدہ کیسے کرنا، نماز میں کیا پڑھنا ہے، کتنی دیر میں نماز پڑھنی ہے، سنتیں کیا کیا ہیں، فرض نماز، سنت نماز کون سی ہے، نفل نماز کون سی ہے، حاجت کی نماز کون سی ہے، توبہ کی نماز کون سی ہے، تحیت المسجد ہے، تحیت الوضو ہے، نماز کی ساری قسمیں ہیں۔ اس میں 5 وقت کی فرض نماز 5 فرض ہے، جمعہ فرض ہے، واجب ہے، عیدین میں نماز واجب ہوتی ہے، اس کے مسائل ہیں، تو اس کو اچھی طرح سے سیکھنا ہے، سیکھیں گے انشاءاللہ اور پابندی سے پڑھیں گے۔ اور آپ اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو بھی نماز کی دعوت دیں، اسکول میں، کالج میں ہیں، گھر میں اپنے بھائیوں کو، بہنوں کو، ابا کو، امی کو، خالہ کو، نانی کو، دادا کو، دادی کو، سب کو نماز کی بات کریں، ایمان کی بات کریں، نماز کی بات کریں، سب کو سمجھائیں کہ اللہ ایک ہے، اللہ کرتا ہے، اللہ کھلاتا ہے، اللہ پالتا ہے، زندگی اور موت کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے۔ کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو کون بیمار کرتا ہے؟ اور بیمار کو شفا کون دیتا ہے؟ اللہ شفا دیتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں شفا نہیں ہے، لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی تو ابھی سارے لوگ اچھے ہوتے، کوئی بیمار ہوتا؟ کوئی بیمار رہنا چاہتا ہے؟ لیکن ابھی سب بیمار ہیں، سبھی بیمار ہیں۔ تو شفا کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے بیمار کرتا ہے، جسے چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اور سارے کاموں کا بنانے والا کون ہے؟ ایک اللہ۔ اس کی دعوت دیں، دو گے انشاءاللہ دعوت؟ کون کون دعوت دے گا؟ ہاں، پوری قوت سے دعوت دیں، پورے یقین سے دعوت، اور نماز کی بات کرے کہ نماز سے اللہ کام بنا دے گا۔ نماز پڑھے، 5 وقت کی فرض نماز ہے، اس کو کسی حال میں نہیں چھوڑ سکتے۔ اسکول کالج میں بھی اپنے دوستوں کو دعوت دیں، اپنے گھر میں بھائی بہنوں کو، امی ابا کو دعوت دو گے انشاءاللہ۔ تیسرا کام کرنا ہے کہ جو ہمارا ضروری علم ہے، جیسے قرآن شریف کو ناظرہ پڑھتے ہوئے سیکھنا ہے، جو مکتب میں پڑھیں سیکھیں پڑھتے رہیں، جو نہیں سیکھے ہیں روزانہ 5-10 منٹ 15 منٹ کسی قاری صاحب کے پاس، کسی مولانا کے پاس بیٹھ کر اپنا قرآن شریف صحیح کریں، پڑھنا سیکھیں۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، قرآن کتاب ہدایت ہے، اس میں اولین و آخرین کا علم ہے۔ قرآن میں جتنا نالج ہے، پوری دنیا کا سارا نالج، ساری کتابیں جمع کر کے ایک طرف رکھیں اور قرآن کو ایک طرف کریں، تو جتنا علم قرآن میں ہے اتنا پوری دنیا کی ساری کتابوں میں نہیں ہے، اتنا علم قرآن میں۔ یہ اللہ کا کلام ہے، کس کا کلام ہے؟ اور امام الانبیاء والمرسلین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے اس کو نازل کیا ہے۔ یہ حق کلام ہے، سچا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اس لیے طے کرو کہ قرآن شریف سیکھیں گے، سیکھو گے انشاءاللہ، اور پھر روزانہ اس کی تلاوت کریں۔ جو صبح صبح سورہ یاسین پڑھ لے گا، اللہ پاک اس کے کاموں کو آسان کر دے گا۔ صبح صبح سورہ یاسین پڑھیں، اچھا پڑھنا آتا ہے تو روزانہ 1 پارہ پڑھ لیں، نہیں آتا ہے کمزور ہے آدھا پارہ پڑھو، اتنا بھی نہیں تو 5 پارہ پڑھو، 4 دن میں 1 پارہ ختم کرو، تو 4 مہینے میں قرآن ختم ہو جائے گا۔ پڑھو گے انشاءاللہ، اور اپنے ضرورت کے مسائل سیکھو، پاکی ناپاکی کے مسائل، یہیں سے شروعات ہوتی ہے ہماری، کہ پیشاب کیے ہیں، پاخانہ کیا ہے، استنجا کرنا ہے، پاکی حاصل کرنی ہے،
مسلمان ناپاک نہیں رہتا، اس کا دل بھی پاک ہوتا ہے، جسم بھی پاک ہوتا ہے، کپڑے بھی پاک ہوتے ہیں، ہر وقت ناپاک نہ رہے. ہاں بلکہ اتنا اہتمام کریں. سنت یہ ہے کہ وضو بھی ٹوٹ جائے تو وضو بنا لیں، چاہے نماز نہیں پڑھنے کی ابھی، لیکن پیشاب کیا، پاخانہ کیا، وضو ٹوٹا، وضو کر لیں. ہر وقت باوضو رہے. علماء نے لکھا ہے کہ جو آدمی ہر وقت باوضو رہے گا اس پر شیطان کا زور زیادہ نہیں چلے گا. شیطان کا زور ایسے آدمی پر نہیں چلے گا. اس لیے پاک صاف رہیں، اپنے کپڑے بھی پاک رکھیں. رات میں سونے کا کپڑا الگ رکھیں، کپڑے سونے کے الگ کر لیں. جب اٹھ جاوے تو اپنے کپڑے چینج کر لیں. سونے کے کپڑوں میں نماز پڑھنے نہ جاویں. آج کل جوانوں کو دیکھتے ہیں مسجد میں نائٹی پہن کے فجر میں آتے ہیں، وہ تو سونے کا کپڑا ہے. اللہ کے دربار میں آ رہے ہیں. آدمی کسی فنکشن میں جا رہا ہے، کالج جاتا ہے، کسی کی شادی میں جاتا ہے، کیسے جاتا ہے؟ اچھا صاف ستھرا ہو کر جاتا ہے، اچھے کپڑے پہنتا ہے. مسجد جا رہے ہیں، اچھے کپڑے پہنے، صاف ستھرے کپڑے پہنے، صاف ستھری ٹوپی پہنے، پاک صاف رہیں. پاکی آدھا ایمان ہے، دین کا بڑا حصہ ہے. اپنے جسم کو بھی پاک رکھیں، دل کو بھی پاک رکھیں. کریں گے انشاءاللہ اہتمام. اور پاکی ناپاکی کے جو مسائل ہیں وہ سیکھے علماء سے، کہ کس وقت وضو کرنا ضروری ہو جاتا ہے، کس وقت غسل کرنا ضروری ہو جاتا ہے. بعض اوقات میں وضو ضروری ہے، بعض اوقات میں غسل کرنا واجب ہو جاتا ہے. تو پاک صاف رہیں. تو جسم کو پاک کرنے کے لیے، کپڑوں کو پاک کرنے کے لیے جو ہے پانی کی ضرورت ہے، کہ پانی سے آدمی کا جسم کپڑے پاک ہو جائیں گے. ایسے اپنے دل کو بھی پاک رکھنا ہے. اور دل کو پاک رکھنے کے لیے، اس لیے کہ دل میں جو گندگی جاتی ہے وہ اس کی ونڈو سے جاتی ہے. کہاں سے جاتی ہے؟ اور دل کی ونڈو کیا ہے؟ بولو نا بھائی، دل کی ونڈو کیا ہے؟ دل کی ونڈو کیا ہے؟ دل کی کھڑکی کیا ہے؟ آنکھیں. پورا جیسے سی سی ٹی وی رکھا ہوا ہو نا باہر، تو گھر کا پورا کمرہ دکھتا ہے. کمرہ اندر رکھا ہوا ہے سی سی ٹی وی، باہر رکھا ہے تو اندر بیٹھے بیٹھے سارے دیکھ. ایسے یہ آنکھوں سے دل دیکھتا ہے. کون دیکھتا ہے؟ یہ سی سی ٹی وی ہے، اس کے یہ ونڈو ہے، اندر جاتا ہے. جو آدمی دیکھتا ہے پورا اندر جاتا ہے، ریکارڈ ہوتا ہے. ہاں درخت دیکھا ہے، درخت ریکارڈ ہوا. دریا دیکھا تو دریا ریکارڈ ہوا. اور خوبصورت لڑکی کو دیکھا تو وہ ریکارڈ ہو کے اندر گیا. اب درخت دیکھنا تو جائز ہے، دریا دیکھنا جائز ہے، لڑکی دیکھنا جائز ہے؟ بولو نا بھائی. اللہ نے منع کر دیا. ایمان والوں سے کہا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، کہ آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے، یہ اللہ کا فرمان ہے، قرآن کی آیت ہے، کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں. کھڑکی کھلی ہوئی ہے تو پھر دل خراب ہو جاتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، دل میلا ہو جاتا ہے. جیسے بھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں نا، کھڑکیاں جن کی کھلی ہوگی ان کے کمرے میلے ہیں، ان کے کپڑے میلے ہو گئے، ہوا سے ڈسٹ آیا، ان کی چادریں میلی ہو گئی، پورے کمرے ڈسٹ والے ہو گئے. ان کے کمروں میں رکھی ہوئی ساری چیزیں گرد آلود ہو گئی. ایسے جو جن کی آنکھیں دیکھتی رہتی ہے ہر وقت، تو دل گندا ہو جاتا ہے. اس لیے طے کرو کہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. آپ اسکول کے ماحول میں ہیں، کالج کے ماحول میں ہیں، مخلوط تعلیمی نظام ہے، لڑکے لڑکیاں ہیں، ایک فساد پھیلا ہوا ہے دنیا میں اس کا. تو ایسے ماحول میں اپنے ایمان کی حفاظت کرنی، ہاں، کہ ہمارا ایمان برباد نہ ہو، دل خراب نہ ہو. اپنی نگاہ کی حفاظت کرنی، اور اپنے جسم کی بھی حفاظت کریں گناہوں سے. زبان کی حفاظت کریں، غیبت سے، گالی سے، چغلی سے، لایانی سے، بکواس سے. اپنے کانوں کی حفاظت کریں سنگیت سے. حدیث میں آتا ہے کہ آدمی سنگیت سنتا ہے تو دل پر نفاق اگتا ہے. الغناء ينبت النفاق كما ينبت المطر الزرع، کہ غنا، موسیقی سے دل کے اوپر نفاق کی کھیتی ہوتی ہے. جیسے آسمان سے پانی برستا ہے تو زمین پر گھاس اگتی ہے، اگ جاتی ہے نا، اگ جاتی. ایسے جب آدمی موسیقی سنتا ہے، سنگیت، سانگ، تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ دل پر نفاق اگتا ہے.
سننے سے. ایک ونڈو یہ ہے کہ یہاں سے اندر جاتا ہے, آدمی غلط باتیں سنتا ہے, سنگیت سنتا ہے, گالی سنتا ہے, تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ نفاق اگتا ہے. تو اس لیے اپنے کانوں کی حفاظت کرنی, کرو گے انشاءاللہ, غلط نہیں سننا ہے. اور اس کے لیے ایک ماحول میں رہے آپ, اسکول کالج جاوے نظر جھکا کر جاوے, شریف بن کر جاوے, اچھے ڈریس میں, اسلامی ڈریس میں جاوے تو بہت سے گناہوں سے بچ جاؤ گے. ہاں, ڈریس کا بڑا اثر ہوتا ہے, ڈریس کا بڑا اثر ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں ڈریس سے کیا فرق پڑتا ہے, لیکن کوئی سادہ ڈریس میں ہوتا ہے, محلے میں کوئی آیا تو کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن وہی آدمی پولیس کی وردی پہن کر محلے میں آ جاوے تو ارے فرق پڑتا نہیں پڑتا؟ ارے بولو نا بھائی. ایک آدمی سادہ ڈریس میں اپنے محلے میں چل رہا ہے, لیکن اچانک رات میں 12 بجے ہم نکلے اور کوئی آدمی شیر کا ڈریس پہن کے نکلا ہو, جو شیر کا سی ہوتا ہے نا, سی, اس کے جیسا لباس پہن کے ایسے یوں جھکا ہوا ایسے دیکھ رہا ہو تو کوئی فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ارے بولو نا بھائی, فرق پڑے گا؟ تو ایسے ڈریس میں فرق پڑتا ہے. ایک آدمی جینٹس کپڑے پہن کے نکلا ہے, کرتا پائجامہ ہے یا اس کے پاس شرٹ پینٹ ہے جو جینٹس پہنتے وہ, اور ایک آدمی عورتوں کا کوئی لباس پہنے, شلوار قمیض پہن کے نکلے, کچھ فرق پڑے گا نہیں پڑے گا؟ ارے بولو نا بھائی, پڑتا ہے نا فرق؟ تو ایسے بہت فرق پڑتا ہے لباس. لباس آپ اچھا پہنو گے, سنت والا پہنو گے, سر پر ٹوپی رکھو گے, چہرے پر داڑھی ہوگی, تو بہت سارے گناہوں سے آپ بچ جاؤ گے. تو کرو گے نہیں, کرتے نہیں ہے تو انشاءاللہ کہ سنت والا لباس پہننا ہے, سنت والا چہرہ بنانا ہے. کیسا بنانا ہے؟ سنت ہے کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا وہ اللہ کو پسند ہے. وہ کس کی پسند ہے؟ اللہ کی پسند, ہماری پسند. اللہ کی پسند اور کسی کی پسند ہماری پسند نہیں ہے. وہ کہتے ہیں یور چوائس مائی چوائس, نو, وہ نہیں. جو اللہ کی پسند وہ ہماری پسند, جو نبی کی پسند ہے وہ ہماری پسند. تو ہمیں ایسا چہرہ بنانا ہے جیسا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا, ایسا لباس پہننا ہے جیسا آپ نے پہنا ہے, ایسے بال بنانے ہیں جیسے آپ نے بنائے. اس وقت بہت سیلاب چلا ہے بالوں کا, کوئی یہاں سے چھلتا ہے, کوئی یہاں سے چھلتا ہے, پتہ نہیں کیا. وہ دیکھتے بھی نہیں اپنے آپ کو آئینے میں, وہ خود بھی دیکھتے ہیں کبھی اپنے آپ کو آئینے میں, کیسا برا منظر لگتا ہے. اتنے خوبصورت اللہ نے بال دیا آدمی کو, اور اس کے ایسی گت بناوے, گت بناتے لوگ. بال کو ٹھیک کریں, بڑے رکھنے ہیں تو اس کے لیے گنجائش, بڑے بال رکھیں, کانوں تک رکھیں, بیچ میں مانگ نکالے, سنت ہے. تیل لگاوے بال میں اچھی طرح سے. چھوٹے رکھنے ہیں تو جتنے بھی رکھنے ہیں سب جگہ سے برابر ہو, پورے سر کے بال سب جگہ سے برابر ہو, یہ سنت ہے. تو کریں گے انشاءاللہ, ادھر ادھر سے چھیلیں گے تو نہیں. اور جنہوں نے اگر بھول سے کروا دیا تو کل ٹھیک کروا دے اس کو, سب جگہ سے برابر کر, بال ٹھیک ہو, داڑھی ٹھیک ہو. پوچھیں علماء سے مسائل کہ داڑھی رکھنے کا کیا طریقہ ہے, اور سر میں بال ہیں, داڑھی ہیں, تو اس میں تیل لگاویں, اس کو ایسے ہی نہیں چھوڑ دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تیل ڈالتے تھے. اور صاف ستھرے رہے. کیسے رہیں؟ ہر وقت. خالی شادی میں جاوے تو صاف ستھرے نہیں, کہ کسی کی شادی میں جاتے تو بہت زیادہ ٹیپ ٹاپ کر دے, اور پھر شادی میں سے آئے تو اس کے بعد اب میلے کچلے ہیں. گھر میں جاؤ کمرہ دیکھو تو ایسا میلا کچلا ہے. ابھی ہم لوگ ایک ہاسٹل میں گئے تھے, اسٹوڈنٹ, اتنا گندا روم تھا ان کا ہاسٹل میں, پورا گندا روم. اور وہ لڑکے جب باہر نکلتے ہیں تو کوئی ادھر ٹپ ٹاپ شٹنگ کر کے نکلتے ہیں. اسلام نے تو ہر جگہ صفائی سکھائی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں بھی ہو تو وہاں بھی صاف ستھرا ہوگا. ہاں, وہاں بھی صاف ستھرا رہے گا. مونچھا بڑھ جائے گی تو اس کو تراشے گا, چھوٹی کر دے گا, اس کو صاف رہے گا. بال بڑھ جائیں گے زیادہ تو اس کو ٹھیک کریں گے. ناخن بڑھ گئے تو ناخن کاٹنے ہیں. بغل کے بال بڑھ جائے تو اس کو صاف کرنے ہیں. زیر ناف بال بڑھیں تو اس کو صاف کرنے ہیں. کہ آدمی باہر تو باہر, اندر بھی گندا نہ ہو. کپڑوں کے باہر تو صاف رہتا ہے, لیکن کپڑے کے اندر بھی بغل دکھتی نہیں ہے, زیر ناف دکھتا نہیں ہے, لیکن وہ بھی صاف پاک رہے. اور یہ تو چمڑی کے اوپر ہے, چمڑی کے اندر کا جو دل ہے, دل, اس کو بھی صاف رکھے. کسی سے لڑائی نہیں, کسی سے جھگڑا نہیں, کسی سے حسد نہیں, کسی سے کینہ نہیں, کسی سے بغض نہیں, عداوت نہیں. دل بھی صاف, دماغ بھی صاف, جسم بھی صاف, کپڑے بھی صاف, کمرہ بھی صاف, کہیں گندگی نہیں ہے. یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک تعلیمات.
اس لیے طے کرو انشاءاللہ پاک رہیں گے، صاف رہیں گے، رہو گے انشاءاللہ. ہاں کپڑے پاک صاف. آپ نئے مت پہنو، کوئی حرج نہیں، آپ کے پاس زیادہ نہیں، بلکہ زیادہ نئے کپڑے پہننے کا شوق بھی نہ رکھیں. سال میں 2-4 جوڑی لے لیں، سال بھر چلتے رہیں گے. عید میں لے لیے تو اس کو سال بھر چلاتے رہیں. زیادہ خرچہ نہ کرے کپڑوں میں، جوتوں میں، بائک میں، موبائل میں. یہ عقل مندی نہیں ہے، حماقت ہے کہ ضروریات میں آدمی خرچہ کر دے. اتنا پیسہ ہم دوسرے غریبوں پر لگا دیں، غریبوں کی مدد کر دیں. اس میں کوئی کمزور اسٹوڈنٹ ہمارے ساتھ پڑھتا ہے، اس کی مدد کر دیں. اس کے پاس کیا پین لانے کا پیسہ نہیں، کاپی کے پیسے نہیں، جوتے نہیں اس کے پاس، یا اس کے پاس اور کوئی پرابلم ہے اس کو، تو اس کی ہم مدد کریں، ہیلپ کریں. اپنا پیسہ زیادہ برباد نہ کریں. ہاں یہ عقل مندی نہیں ہے، لیکن پاک صاف رہیں اور اپنا دل بھی صاف رکھیں، دماغ بھی صاف رکھیں. اور جو تعلیم آپ حاصل کر رہے ہیں اس میں یہ نیت کریں کہ یہ پڑھائی کر کے جو آپ میں صلاحیت پیدا ہوگی، جو استعداد پیدا ہوگی، اس سے ہم دین کی محنت کریں گے. کیا کریں گے؟ بولو نا بھائی. اور انسانیت کی خدمت کریں گے. کیا کریں گے؟ ہاں کہ وکیل بن کر کیا کرے گا؟ دین کی خدمت کرے گا اور انسانیت کی خدمت کرے گا. ڈاکٹر بن کے پیسہ کمائے گا، کیا کرے گا؟ بنگلہ بنائے گا. بولو نا. نہیں، ڈاکٹر بن کے کیا کریں گے؟ اس پیشے سے اللہ کے دین کی خدمت کریں گے اور انسانیت کی خدمت کریں گے، لوگوں کا علاج کریں گے. ہاں پھر آدمی کی اپنی ضرورت ہے، اس پیشے کے ذریعے سے کسب کرنا حلال ہے، تو اتنا آدمی لے لے گا جس سے اپنی ضرورت پوری ہو جائے. بلڈر نہیں بنے گا، وہ پیسہ کما کے بنگلہ نہیں بنائے گا، اپنی ضرورت کا مکان بنائے گا. ہر 2 مہینے پر 10 لاکھ کی ملا کر نئی سواری نہیں لائے گا، وہ اپنی ضرورت کی سواری خریدے گا اور اس پیشے سے انسانیت کے ساتھ ہمدردی کرے گا، خیر خواہی کرے گا. ایسے اور کوئی فیلڈ میں آدمی تو اس فیلڈ میں سب سے پہلی نیت ہے کہ ہم اللہ کے دین کی خدمت کریں گے. اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو، لوگوں کو توحید اور ایمان کا سبق ملے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا پیغام پوری دنیا میں عام ہو. اس کی ہم اس پیشے سے، اس فن سے، اس تعلیم سے ہم خدمت کریں گے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ؟ کون کون کرتا ہے؟ ہاں. اور پھر دوسری نیت کیا کہ انسانیت کی خدمت کریں گے. جو بھی ہمیں مال ملے گا یا جو ہمارے پاس فن، طاقت، قوت آئے گی، اس سے ہم اللہ کے بندوں کی مدد کریں گے. اس سے ہم اپنی دنیا نہیں بنائیں گے، اپنی آخرت بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ ہاں قارون جو ہے، قارون کا نام سنا ہے؟ قارون کا قرآن میں قصہ ہے، اس کا بہت بڑا مالدار تھا وہ. اس نے دنیا میں جنت بنا ڈالی تھی. ابھی بھی بناتے نا بعض لوگ، پھر چھوڑ کے چلے جاتے. ابھی گیا نا ابھی ہمارے پڑوسی ملک کا ایک بادشاہ، بہت بڑی جنت بنائی تھی اس نے بھی. اور ہوائی جہاز میں جنت بنائی تھی اس نے. ہوائی جہاز میں سوئمنگ پول سنا ہے کبھی؟ ہاں وہ گیا، وہ 70-72 سال کی عمر کے چلا گیا، سب چھوڑ کے گیا وہ. تو ایسے وہ تھا اپنے زمانے میں. اس کو اللہ نے کہا تھا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، کہ اللہ نے جو کچھ تجھ کو دیا ہے نا، اس سے اپنی آخرت بنا لے. کیا بنا لے؟ تو اس لیے طے کرو انشاءاللہ جو کچھ پڑھائی کریں گے، جو طاقت، قوت، مال، پیسہ ملے گا، اس سے اللہ کا کام کریں گے انشاءاللہ. اور انسانیت کی خدمت کریں گے، اپنے ماں باپ کی خدمت کریں گے، اپنے بھائی بہنوں کی خدمت کریں گے، اپنے محلے کے لوگوں کی خدمت کریں گے اور اللہ کے دین کا کام کریں گے. اس کے لیے تبلیغ کا کام ہے. یہ جذبات بنے رہے، بندھے رہے، کام کی صلاحیت پیدا ہو، اس کے لیے اپنی اپنی مسجدوں میں آپ جڑتے رہیں، مشورے میں بیٹھیں، روزانہ تعلیم میں بیٹھ جائیں. ہفتے میں گشت ہوتا ہے، دونوں گشت کی اگر آپ کو گنجائش ہے تو دونوں گشت کریں، نہیں تو کم از کم ایک گشت ضرور کریں. ہر مہینے اگر آپ 3 دن لگا سکتے ہیں، آپ کے پاس چھٹی ہوتی ہے تو لگا لو. نہیں ہے مہینے میں شنیچر اتوار 2 دن چھٹی ہے تو 2 دن لگا دو. بہت سے اسٹوڈنٹس ہیں جن کے پاس 2 دن بھی نہیں ہوتے، 1.5 دن کے ہوتے، 1.5 دن لگا دو. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ انشاءاللہ. اور اپنے محلے میں جتنے دوسرے اسٹوڈنٹس ہیں، نوجوان ہیں، ان پر محنت کر کے ان کو بھی جوڑیں. مسجد والے بنے. کیسے بنے؟ مسجد والے بنے. 5 وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ تعلیم، ملاقاتوں میں، گشتوں میں. جماعتیں آتی ہیں تو ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو گشت کراویں، ملاقاتیں کراویں. اور بازار کے ماحول سے، لغویات کے ماحول سے اپنے آپ کو بچاویں. تھوڑی دیر روزانہ ورزش کرو، آدھا پونا گھنٹہ ورزش کرو، واکنگ کر لو، جاکنگ کر لو. لیکن بازار میں بیٹھے رہنا، پان کے گلے، ایک تو ہے کہ بھائی وہ جو جاہل کہلاتے لوگ، انکوالیفائڈ،
وہ لوگ پان کے گلوں پر بیٹھتے ہیں, چائے کے ہوٹلوں پر بیٹھتے ہیں, ادھر ادھر بیٹھتے ہیں, اور آپ لوگ کوالیفائڈ لوگ کہلاتے ہو, پڑھے لکھے کہلاتے ہیں, اسٹوڈنٹس ہیں, تو آپ بھی وہاں ہیں وہ بھی وہاں ہیں, تو کوئی فرق ہوا پڑھائی میں اور نہ پڑھنے میں؟ بولو نا بھائی, کوئی فرق ہوا؟ فرق کیا ہوگا کہ آپ اب سمجھدار ہو گئے, آپ ٹائم ضائع نہیں کرتے, برباد نہیں کرتے ہوٹلوں پر, چوکوں پر, چوراہوں پر, میدانوں پر. ٹھیک ہے, فٹنس اچھی رکھنے کے لیے, تندرستی اچھی رہے اس کے لیے روزانہ 15 منٹ, 20 منٹ, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ آپ تھوڑی ورزش کر لو, واکنگ کر لو. ایسے وقت میں کرو جس میں پڑھائی کا بھی نقصان نہ ہو, دین کا بھی نقصان نہ ہو. فجر کی نماز بھی جماعت سے ہو جائے, جلدی اٹھ جاؤ فجر سے پہلے, اور آدھا گھنٹہ ورزش کر لو, پھر اطمینان سے نماز پڑھ لو, پھر اپنے کام میں لگ جاؤ. محنت سے پڑھو, جس فیلڈ میں آپ پڑھائی کر رہے ہیں اس میں محنت کرو. خالی سرسری طور پر نکل گئے ایسے ہی, اور باقی وقت گھومتے رہے, پھرتے رہے, پھر ایگزام کے وقت میں لے کر بیٹھ گئے, تو ایسے نہ بنے. جس فیلڈ میں محنت کریں, ہاں لایانی میں نہ لگیں, اور سوشل ذرائع, سوشل میڈیا پر نہ رہیں. ہاں کیا ضرورت ہے آپ کو فیس بک کی؟ ہے ضرورت؟ ارے بولو نا بھائی, ضرورت ہے؟ واٹس ایپ کی ضرورت ہے آپ کو؟ ٹھیک ہے, بعض فیلڈ میں, بعض تعلیم میں آپ کو انٹرنیٹ کی ضرورت رہتی ہے, تو 1 گھنٹے کی ضرورت ہے, 1 گھنٹہ استعمال کر کے بند کر دو اس کو. باقی آپ کو فیس بک کی اور واٹس ایپ کی ضرورت ہے, ٹویٹر کی آپ کو ضرورت ہے. وہ سوشل ذرائع ہیں, جو لوگ سوشل لائف جیتے ہیں, جو سوشل لائف جو جیتے ہیں, ان کو اس کی ضرورت رہے کہ وہ بھی جتنی ضرورت استعمال کرے, ان کے لیے بھی باقی ضروری نہیں ہوتی. پہلے لوگ اخبار پڑھتے تو ان کو لوگ بیکار کہتے ہیں, بیکار ہے اخبار پڑھتا رہتا ہے, پیپر اج واچا کرے آکھو داڑو کہیں کرتا ج نہیں آتا, ایسا کہتے تھے لوگ. اور ابھی وہ پیپر والا تو 1 گھنٹہ پڑھتا تھا, اب 2 گھنٹے, 3 گھنٹے, 4 گھنٹے, 5 گھنٹے, 6 گھنٹے آدمی سوشل میڈیا پر ہے. اپنا وقت بھی ضائع کر رہا ہے, اپنی آنکھیں بھی برباد کر رہا ہے, اپنی جوانی بھی ضائع کر رہا ہے. سب ختم ہو جائے گا اس میں, کچھ بچے گا نہیں عمر ہوتے ہوتے. تو اس لیے طے کرو کہ اپنا وقت ضائع نہیں کریں گے. بھائی طے کر دو انشاءاللہ. اور جس کو ضرورت نہیں ہے وہ موبائل نہ رکھے, ضرورت نہیں تو کیا کام رکھیں, ضرورت ہی نہیں اس کی. جس کو بہت زیادہ ضرورت پڑتی ہے تو رکھ لے, اتنا استعمال کر لے جتنی ضرورت, ورنہ آدمی وقت سے پہلے بوڑھا ہو جائے گا. کیا ہو جائے گا؟ وقت سے پہلے ہی بوڑھا ہو جائے گا. تو طے کرو انشاءاللہ کہ سوشل ذرائع سے, موبائل سے, انٹرنیٹ سے اپنے آپ کو بچائیں گے. بچاؤ گے انشاءاللہ. جب اس سے بچو گے تمہارا پڑھنے میں جی لگے گا. اب کتاب واچوا میں مزہ آوشے آوے, لیکن اب انٹرنیٹ پر چلو, انٹرنیٹ پر واંચીશું تو انٹرنیٹ پر کتاب نہیں વાંચો, બીજું બધું વંચાઈ જશે, اور اس میں مزہ ہی نہیں آئے گا آپ کو. آپ کے سبجیکٹ میں میتھ سائنس میں مزہ نہیں آئے گا, آپ انٹرنیٹ پر دیکھو گے تو وہاں تو پتہ نہیں کس چیز میں مزہ آئے گا آپ کو. تو اس لیے اس سے اپنے آپ کو بچاویں تاکہ گناہوں سے پرہیز کریں. یہی زمانہ ہے گناہوں سے بچنے کا. ہاں جوانی میں ہی آدمی اپنے آپ کو گناہوں سے بچاوے, ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرتا ہے جنگل میں بیٹھ کے. بھیڑیا ہوتا ہے نا, بھیڑیا, وہ بھی بڑھاپے میں کیا تھا, در جوانی توبہ کردن شیوہ پیغمبریست, کہ جوانی میں آدمی توبہ والی زندگی گزارا, یہ پیغمبروں کا شیوا ہے. ورنہ بڑھاپے میں تو بھیڑیا بھی اللہ اللہ کرتا ہے جنگل میں کونے میں بیٹھ کے. تو اس لیے آپ لوگ طے کرو انشاءاللہ کہ اپنی جوانی کی حفاظت کریں گے, کرو گے حفاظت, اور نیک صالح نوجوان بنیں گے. کیسے جوان بنیں گے؟ نیک صالح جوان بنیں گے, اللہ کے بھی فرما بردار بنیں گے, اپنے ماں باپ کے بھی فرما بردار بنیں گے, اور مخلوق خدا کے ساتھ, انسانیت کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کریں گے. کرو گے انشاءاللہ. اس کے لیے آپ ایک تو مقامی کام میں جڑتے رہیں. جمعرات کے دن جہاں جہاں ہفتہ وار اجتماع ہوتا ہے, جمعرات کو, اتوار کو, جب بھی ہوتا ہو اس میں شریک ہو جاؤ. اپنے دوسرے نوجوان دوستوں کو بھی لے کر جاؤ. مغرب سے عشاء کم از کم اتنا شریک ہو جاؤ بھی. اور مہینے میں جتنا موقع ملے آپ کو, 1.5 دن, 2 دن, 3 دن اللہ کے راستے میں لگاؤ. اور لمبی چھٹیاں, جیسے اس وقت ویکیشن چل رہا ہے, اس میں سے بہت سو کا ویکیشن ہوگا, پورا ویکیشن جون کی 5 تاریخ تک, 6 تاریخ تک. ان کو تو چاہیے تھا کہ وہ ابھی چلے میں ہوتے, لیکن خیر اب اس سال نہیں جا پائے. اب جو وقت بچا ہے وہ اللہ کے راستے میں لگا دو. لگاؤ گے انشاءاللہ؟ کون کون لگائے گا؟ سبھی لگائیں گے. اچھا ابھی نقد کون کون تیار ہے؟ کہ انشاءاللہ ہم نقد تیار ہے, کل سے پرسوں سے اپنی ترتیب بنا کر باقی جتنے دن بچے ہو جماعت میں لگا دیں گے. کون کون تیار ہے؟ گھر جا کر اپنا بستر تیار کر کے آ جاؤ. ابھی آپ کے پاس ویکیشن ہے, ابھی موقع ہے. جو 16 سال اس سے اوپر کے عمر کے لڑکے ہیں وہ کھڑے ہو جاؤ.
کہ ہمارے پاس 10 دن بچے ہیں، 15 دن بچے ہیں، 20 دن بچے ہیں، یہ بھی دن ہمارے پاس ویکیشن کے ہیں، ہم انشاءاللہ اتنے دن لگا لیتے ہیں. کل دعا کے بعد تیاری کر لو، ایک دن گھر چلے جاؤ، تیاری کر کے پھر آ جاؤ. ٹھیک ہے انشاءاللہ. بھائی تیار ہیں؟ کون کون تیار ہے؟ کھڑے ہو کر بتاؤ. کھڑا ہوتا ہے وہ چلتا ہے، بیٹھے بیٹھے کوئی چلتا ہے. ماشاءاللہ، کھڑے ہو جاؤ. ارے کھڑے ہو جاؤ بھائی. اتنے زوردار پہلوان جیسے نوجوان ہیں، سب باڈی بلڈر ہیں سب. ماشاءاللہ. دیکھو یہ نقد تیار ہے مولانا زکریا. اور بھائی اور کون ہمت کر رہا ہے؟ جتنے دن ہیں آپ کے پاس، 15 دن ہے، 15 دن لگا دو. ماشاءاللہ. اور بھائی 2 3 4 5 6 7 8 9 10 آدمی. اور کون ہمت کر رہا ہے؟ ارے بھائی ہمت کر لو. اور کچھ ڈاکٹر کر لو نا. کب ہے؟ یہ وجہ سے 20. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اور بھائی آپ لوگ ادھر آ جاؤ مولانا زکریا کے پاس، وہاں چلے جاؤ، ترتیب بنا لو. کب آپ بستر لے کر آؤ گے بتا دو ان کو. اچھا بھائی باقی جو ہیں سیمسٹر سسٹم والے کتنے اس میں، جن کا 6 مہینے والا وہ کورس ہوتا ہے سیمسٹر والا؟ ذرا ہاتھ اوپر کرو. سیمسٹر والے، سیمسٹر والے آپ لوگ ہر 6 مہینے پر 10 دن لگاؤ. 6 مہینے کے بعد 10 15 دن ملتے ہیں، اس میں ہر مرتبہ